ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی اور شکل بھی نہیں ہے، کتاب اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ بہت مضبوط ترین راستہ ہے۔ اگر اس کو تھاما جائے، اگر اس کو اختیار کیا جائے تو ان مشکلات سے نکلا جائے گا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی حل ہے اور نہ اس سے زیادہ مضبوط کوئی طریقہ ہے، کوئی راستہ ہے۔ الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا، اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور معزز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں نصیب فرمائیں۔ یہ مقدس گھڑیاں نہایت بابرکت اور شرف و فضیلت والی ہیں۔ محترم بزرگوں، یہ معزز مہینہ، یہ شرف و فضل والا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں عنایت کرتا ہے، وہ دراصل اس تقوی کو حاصل کرنے کی ٹریننگ ہے کہ جو قرآنی زندگی، قرآنی معاشرہ، قرآنی طرز حیات، قرآنی طرز افکار، اس کے مجموعے کا نام جو زندگی ہے، اس زندگی کی ٹریننگ کے لیے اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب کرتا ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہم پوری دنیا میں اور بطور خاص ہمارے وطن عزیز میں مسلمان مختلف مسائل اور دشواریوں کا شکار ہیں۔ مسلمان کمزور ہو رہے ہیں، کمزور کیے جا رہے ہیں۔ آخر یہ کمزوری کیسے دور ہوگی؟ اس کمزوری کے دور کرنے کا علاج کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی محفل میں لوگوں کو ایک بات فرمائی اور کہا کہ الا انہا ستکون فتنہ، کہ سنو، آگاہ رہو، عن قریب تمہارے درمیان فتنہ نمودار ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس فتنے سے، اس فتنے کے ماحول سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ کیسے ہم ان مصائب اور دشواریوں سے کس طرح نکلیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ فیہ خبر ما کان قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم، کہ وہ کتاب اللہ ہے، فتنوں سے نکلنے کا راستہ، مصائب و مشکلات سے نکلنے کا راستہ کتاب اللہ ہے، جس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں ہیں، معلومات ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کیا واقعات ہوئے، ان کی زندگیوں میں کس طرح کے مسائل درپیش ہوئے، اور پھر انہوں نے ان مسائل و مشکلات سے نکلنے کی کیا تدبیریں کی، اور اس میں تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، تنبیہات بھی ہیں، بتایا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا واقعات ہونے والے ہیں، ان کے لیے راستہ کیا ہے، ان کے کیا کیا مشکلات پیش آئیں گے، ان کے حل کے لیے کیا شکلیں ہوں گی، یہ سب اس کتاب میں موجود ہے، اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والا بھی ہے۔ اس کے اندر وہ تمام خوبیاں، وہ تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ اگر تم کسی معاملات میں باہم متعارض ہو جاؤ، اختلاف ہو جائے، تو ان تمام مسائل کا حل بھی
قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہی بات تھوڑے سے دوسرے انداز میں جبرائیل امین سے ایک مکالمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ جبرائیل امین نے اللہ کے رسول سے کہا کہ امتک بعدک، کہ آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا حال ہوگا۔ لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کی امت آپ کے بعد بہت سی دشواریوں کے شکار ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال ان سے پوچھا کہ مل مخرج منہا یا جبرائیل، اس سے نکلنے کا کیا راستہ ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہی تین باتیں بتائیں، اور مزید انہوں نے فرمایا کہ هو الصراط المستقیم، یعنی کتاب اللہ فیہ خبر ما کان قبلکم ونبأ ما بعدکم وحکم ما بینکم وہذا هو الصراط المستقیم وتنزیل من اللہ الحکیم، کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ یعنی اس میں اس کی مزید وضاحت ہے کہ اس میں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی اور شکل بھی نہیں ہے، کتاب اللہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہ بہت مضبوط ترین راستہ ہے۔ اگر اس کو تھاما جائے، اگر اس کو اختیار کیا جائے تو ان مشکلات سے نکلا جائے گا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی حل ہے اور نہ اس سے زیادہ مضبوط کوئی طریقہ ہے، کوئی راستہ ہے۔ قرآن مجید میں خود قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ انہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ یہ کتاب ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کے پیچھے سے نہ آگے سے نہ دائیں سے نہ بائیں سے کہیں سے بھی باطل کا داخلہ نہیں ہوگا، باطل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن مجید چونکہ اس طرح کی کتاب ہے، تمام مشکلات کا حل، تمام کمزوریوں کو دور کرنے کا طریقہ، تمام کمزوریوں کو دور کرنے کا راستہ اس میں موجود ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور یہ رمضان المبارک کا اعادہ جو بار بار ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن مجید کو اس کے تمام خصوصیات کے ساتھ مستحضر رکھنے کی ٹریننگ ہو، اس کو یاد دہانی ہو کہ قرآن مجید میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، قرآن مجید ان مشکلات کا حل ہے، اس کے لیے یاد دہانی ہو سکے۔ اور اس میں جو روزہ کو فرض کیا گیا ہے، اس کے آخر میں جو روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی یہی بات ہے، اس کا پورا حل، پورا خلاصہ ہے کہ کتاب اللہ کو کس طرح تمام مشکلات کا حل بنایا جائے۔ اور اس کو یہاں پر اس آیت میں جہاں پر روزے کی فرضیت کی بات کہی گئی ہے، وہاں پر جو اس کا مقصد بیان کیا گیا، اس میں کہا گیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ اسی قرآنی عقیدے کا، قرآن جو عقیدہ اور نظریہ دیتا ہے، اس عقیدے کو اختیار کرنے کا، قرآن جو احکامات بتاتا ہے اس پر ان کو اختیار کرنے کا، قرآن جو معاشرہ کی تشکیل کا راستہ بتاتا ہے اس کو اختیار کرنے کا، قرآن جو فیصلے کا قانون بتاتا ہے اس کو اختیار کرنے کا، ان تمام کے مجموعے کا نام تقوی ہے۔ یعنی قرآنی زندگی ہو، قرآنی معاشرہ ہو، قرآنی عقیدہ ہو، قرآنی نظریہ ہو، ان تمام کا جو مجموعہ اگر ہے تو وہ تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب سے بہت سی قوموں کو رفعت اور بلندی دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ ذلت و رسوائی کا سبب بھی بنتا ہے۔ تو قرآن مجید چونکہ ان خصوصیات کا حامل کتاب ہے، قرآن مجید میں یہ تمام کے تمام خصوصیات موجود ہیں، اس لیے یہ کتاب تمام مشکلات کا حل ہے، اس لیے یہ کتاب تمام فتنوں کا حل ہے، فتنوں کا جواب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم آپ غور کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جن مسائل و مشکلات کے شکار ہیں، ہم جن پریشانیوں میں جی رہے ہیں، ہمارے پاس چاہے وہ قدرتی آفات کی شکل میں ہو، چاہے دشمنوں کی شرارتوں اور ان کی عیاریوں کی وجہ سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اس کا حل یہی ہے کہ قرآن مجید
اس کا حل ہے۔ ہرگز بھی کسی بھی طاقت کے اندر، کسی بھی سازش کے اندر، کسی بھی حکومت کے اندر یہ اختیار نہیں ہے، یا کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سازش، کوئی بھی قوت اس کی ذمہ دار نہیں ہے کہ مسلمان کمزور ہو رہے ہیں، مسلمان کو وہ کمزور کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کی تاریخ موجود ہے کہ صحابہ کرام سے کمزور جماعت کہاں تھی؟ مسلمان اس طرح کی کمزوری کی حالت میں کب ہوئے ہیں؟ کبھی نہیں ہوئے ہیں، نہ ہوں گے۔ لیکن صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کا جو قرآنی زندگی، قرآنی معاشرہ، قرآنی اخلاق، قرآنی رویہ، قرآنی افکار، قرآنی عقیدہ، ان تمام کے مجموعے کو اختیار کیا، اور وہ ہر جگہ سرخرو ہوئے، ہر جگہ غالب آئے۔ ان کی قوت کے سامنے، ان کے ایمان کے سامنے دنیا زیر ہوئی، دنیا کمزور ہوئی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن مجید کی ان خصوصیات کی یاد دہانی کے لیے یہ مہینہ ہمیں بار بار دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ قرآن مجید جو کہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید جو کہ دین کی پورے طرز زندگی کی معرفت اس میں موجود ہے، وہ کتاب ہدایت اسی رمضان میں نازل ہوا ہے۔ اس کو تم یاد کرو، اس کو تم اختیار کرو۔ یہ صرف تلاوت کے لیے، تلاوت کے ذریعے ثواب بٹورنے کے لیے، یا صرف علاج کے لیے، یا صرف روح کو نکالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس سے ہدایت کو حاصل کرنا ہے، اس کے ذریعے سے عقیدے کو درست کرنا ہے، اس کے ذریعے سے اعمال اور افکار اور طرز زندگی کو درست کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔